سب سے افضل وہ حالت ہے جب نمازی کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، یہ قیام والی حالت اور یہ وقت، یہ رکوع سے بھی افضل ہے، یہ سجدے سے بھی افضل ہے، اور یہ قعدہ اور بیٹھنے سے بھی افضل ہے۔ بھی دلیل کیا ہے؟ بظاہر تو عقل کو امام شافعی والی بات لگ رہی ہے، امام شافعی والی بات زیادہ جلدی دماغ قبول کر رہا ہے کہ سجدہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، تو اس میں مگر امام اعظم بھی تو امام اعظم ہے، اللہ نے ان کو بھی بڑی فراست اور فہم عطا کیا تھا۔ امام اعظم نے دلیل یہ دی کہ دیکھو بھی مظروف جس میں اعلیٰ ہوگا وہ ظرف بھی اعلیٰ، سجدہ بمنزلے برتن کے اور ظرف کے گئے، اور سجدے کے اندر آپ وہاں پر مظروف یعنی کیا کام وہاں کرتے ہیں، وہاں آپ تسبیح کرتے ہیں۔ سجدہ کا وظیفہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، کیوں بھائی سجدے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جب آپ قیام میں ہوتے ہیں اور نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس میں آپ تسبیح پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو بتاؤ قرآن اعلیٰ ہے یا تسبیح اعلیٰ ہے؟ قرآن افضل ہے یا تسبیح افضل ہے؟ ظاہر ہے کہ تسبیح کا وہ مقام نہیں جو قرآن کا ہے، اور جو اللہ نے فضیلت قرآن کو عطا کی ہے وہ تسبیح کی نہیں ہے۔ تو جب قرآن اعلیٰ ہے اور قرآن افضل ہے تو قرآن جہاں ہوگا وہ حالت اعلیٰ اور افضل ہوگی، کیونکہ قرآن سجدے میں نہیں پڑھا جا رہا، قیام میں پڑھا جا رہا ہے، تو مظروف اعلیٰ جہاں ہوگا ضرب بھی وہاں اعلیٰ ہوگا، کیونکہ قیام والے برتن کے اندر قرآن والی چیز آئی ہے، یہاں قرآن کی تلاوت ہے اور قرآن اعلیٰ ہے، تو جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوگی وہ بھی اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے نزدیک سجدے پر بھی اللہ اجر دیتے ہیں، وہ بھی بڑا قرب کا ذریعہ ہے، رکوع بھی قرب کا ذریعہ ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل جو ہے وہ نہ قعدہ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، بلکہ قیام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کہاں ہوتی ہے؟ رکوع میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، جب بیٹھے ہوتے ہیں تو تحیات پڑھتے ہیں اور سجدے میں بھی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قیام میں، لہذا میرے نزدیک قیام افضل ہے اور قیام اعلیٰ ہے، اس لیے کہ چیز کی اعلیٰ ہونا یہ ہوگا کہ اس میں کام کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں کام قرآن کی تلاوت والا ہو رہا ہے تو قرآن اعلیٰ ہے، تو جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہ جگہ اور وہ وقت بھی اور وہ حالت بھی اعلیٰ ہوگی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قیام افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا، سوال آ رہا ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا سجدے میں بندہ میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو زیادہ جہاں قریب ہوتا ہے قیام کے بارے میں نہیں کہا کہ جب نمازی کھڑا ہو تو میرے زیادہ قریب، رکوع میں ہو تو میرے زیادہ قریب، اتحیات میں بیٹھا ہو تو میرے زیادہ قریب، نہیں فرمایا سجدے میں۔ تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا اور قرآن میں فرما دیا تو پھر وہ جگہ افضل ہونی چاہیے، بھلے وہاں قرآن کی تلاوت نہیں۔ تو اس کا جواب اہل علم نے دیا ہے کہ قریب ہونا، اقرب ہونا الگ چیز ہے اور افضل ہونا الگ چیز ہے، اور اس کی دلیل یہ دیکھو کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ یہ حضور علیہ السلام کے اقرب ہیں، ان کی رشتہ داری حضور کے ساتھ زیادہ قریب کی ہے، اقرب حضرت علی ہیں مگر افضل صدیق اکبر ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اقرب ہونا اور چیز ہے، افضل ہونا کیوں بھائی؟ جو آپ کا قریب ترین دوست ہو اور سب سے زیادہ آپ کے نیڑے ہو، کوئی ضروری ہے کہ وہ آپ کی نظر میں افضل اور اعلیٰ بھی ہو؟ کتنے آپ کے رشتہ دار جن کا رشتہ آپ کے زیادہ قریب ہے مگر آپ کی نظر میں وہ افضل نہیں؟ اب باپ اور بیٹے کا آپس کا رشتہ سب سے زیادہ قریب بھی ہے، باپ بیٹے کے سب سے زیادہ قریب، بیٹا باپ کے سب سے زیادہ قریب، لیکن بیٹے کے لیے باپ افضل ہے یا استاد افضل ہے؟ بولو، اقرب تو باپ ہے مگر افضل استاد ہے جس نے اس کو علم کی دولت عطا فرمائی۔ تو اقرب ہونا اور چیز ہے، قریبی ہونا اور بات ہے، اور افضل ہونا
اور بات ہے سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب نسب کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، قرابت کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام ہے اور بڑا اونچا مرتبہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مگر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ پہلے مقام حضرت علی کا ہے یا حضرت ابو بکر کا ہے، تو افضل جو ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانشین پیغمبر وہ ہیں، امام الصحابہ وہ ہیں، افضل الصحابہ وہ ہیں، اور اقرب جناب نبی کریم حضرت علی کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بہرحال میں نے یہ بات عرض کر دی کہ قرآن کریم کی یہ درس کی مجلس اس لیے ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے سب سے بڑی چیز قرآن ہے، اور قرآن اتنا افضل ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے بخاری شریف میں پڑھا، کتاب الحیض چل رہا تھا کہ وہ عورت جس کو وہ دن آئے ہوئے ہوں جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، جس کو حیض کے دن کہتے ہیں، ہر مہینے جو عورت کو ایسے دن آتے ہیں جن دنوں میں وہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، جس کو عام زبان میں ماہواری کہتے ہیں، تو اگر اور جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ان کا عذر ہوتا ہے، تو اس کے بارے اندر علماء میں یہ بحث ہے، اور امام بخاری نے اس پر باب قائم کیے ہیں کہ کیا ان ایام میں وہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، نماز تو نہیں پڑھ سکتی، قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ یاد رکھیے مسئلہ، اپنی عورتوں کو بتائیے گا، آپ میں سے بہت سو کی بیویاں ہیں، بہت سو کی والدہ تو ہیں ہی، بہنیں بھی ہیں، عورتوں کے مسئلے آپ لوگوں کو بتانے چاہیے، کبھی وہ پوچھ لیں تو۔ اب جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ان ایام میں عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ اسی طرح حکم وہ وقت جب میرے اور آپ پر نہانا فرض ہو جائے، انسان سویا ہوا تھا اور اس پر نہانا فرض ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، تو جس کو جنبی کہتے ہیں، تو کیا حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہوا اور اب اس کو خون آ رہا ہے، وہ اس وقت میں قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ یہ بحث ہے علماء میں اور فقہا میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حائضہ عورت، نفاس والی عورت اور جنبی آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتے، بعد نے کہا پڑھ سکتے۔ کچھ دلائل بھی نکال لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان نے احرام باندھا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ، یہ دین سمجھا کرو، یہ مجلس اسی لیے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اسی حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، آخری حج۔ عام طور پر تو آخری وہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے بھی ہو، مگر حضور کا پہلا بھی یہی ہے، آخری بھی یہی ہے، کیونکہ اس کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے، اس لیے اس کو آخری حج آپ کا کہا جانے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اس حج کے لیے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ مقام میں گئے۔ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے بالکل قریب ہے، اور اب تو مدینے کی آبادی اس سے بھی آگے چلی گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے میقات اور وہ جگہ ہے جہاں سے اگر مکے جانا ہو عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو یہیں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ میقات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اہل مدینہ کا میقات ہے، اس کو ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، اس کو بیر علی بھی کہتے ہیں۔ یہاں کنواں بھی تھا اور بورڈ لگا ہوا ہے ابیار علی، معلوم ہوتا ہے کئی کنویں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام مدینہ پاک سے روانہ ہوئے ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں، اور آپ نے عصر کی نماز آ کر پڑھی ذوالحلیفہ میں۔ آپ نے عصر، اور یہ تاریخ تھی 25 ذی قعدہ، 25 ذی قعدہ کو حضور حج پر روانہ ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، اور ذوالحلیفہ میں آ کر آپ رکے۔ آپ نے وہاں عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور اگلے دن 26 ذی قعدہ کی فجر کی نماز پڑھی۔ یہ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ نمازیں حضور علیہ السلام نے وہاں پر پڑھی، اور فجر کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے احرام باندھا،
تلبیہ پڑھا، سواری پر سوار ہوئے اور یہاں سے حضور علیہ السلام نے اور 7 صحابہ جو تھے انہوں نے احرام باندھ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ کی روانگی 26 ذی القعدہ کو ہوئی تھی۔ آپ جب مکہ المکرمہ پہنچے تو 4 ذی الحجہ تھی، گویا 26 سے 4 تک آپ کو کتنے دن لگے سفر میں؟ 8 دن، تقریباً یہ 8 دن 9 دن آپ کو لگ گئے، اور آپ یہ سفر اس زمانے میں اونٹوں پر پیدل رک رک کر ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ مکہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے تنعیم کے بعد، جس کا نام ہے صریف، یہ ایک مقام کا نام ہے، اب بھی وہ موجود ہے اور وہ سڑک کے کنارے ہے اور لکھا ہوا ہے ھذا مقام الشریف، اور وہاں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ امت کی ماں کی قبر بھی ہے۔ وہ شریف مقام پر جب جایا کرو، یہ مکے کے قریب ہے، مکے سے پہلے ہے، مدینہ سے جاتے ہوئے ہے۔ جب آپ مدینے سے گئے اور یہی جو طریق ہجرہ ہے، تو آپ جب جائیں گے تو مکے سے پہلے یہ جگہ آ جائے گی جس کو شریف کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور سارا قافلہ رکا ہوا تھا حاجیوں کا، کیونکہ رک رک کر جاتے تھے، یہ مکے سے پہلے والی منزل تھی، تو فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عذر پیش آ گیا جو عورتوں کو عذر پیش آیا کرتا ہے۔ اب میں رو رہی ہوں، حضور آئے، میں رو رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے عذر پیش آ گیا، میں تو اب حج نہیں کر سکوں گی۔ عذر سے مراد مجھے حیض آ گیا، یہ عورتوں کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، میں اب حج نہیں کر سکوں گی، حج کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ فرمایا فکر نہ کر۔ مکے پہنچے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ نے فرمایا جن جن لوگوں نے مدینہ منورہ سے حج کا احرام باندھا تھا اور وہ اپنے ساتھ وہاں سے جانور لے کر نہیں آئے تھے کہ جو مینا میں ذبح ہوگا، بغیر جانور کے آئے ہیں، بغیر کسی قربانی کے جانور کے آئے ہیں، صرف احرام باندھا ہے، اللہ نے اپنا حکم اتار دیا، وہ اپنے حج کے احرام کو توڑ لیں اور عمرے کی نیت کر لیں، اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل لیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اللہ نے رعایت دے دی ہے، حج کے لیے تو کئی دن تمہیں ابھی احرام میں رہنا پڑتا، ابھی تو 4 ذی الحجہ ہے اور 26 ذی القعدہ سے احرام باندھا ہوا ہے، آگے مزید ابھی 4 دن لگیں گے، تو اتنے دن احرام میں رہو گی، سارے لوگ ہیں۔ اللہ صحابہ کے ساتھ کتنی رعایتیں کی اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی رعایتیں مل گئی۔ فرمایا اب تم نیت کر لو، بس نیت کر لو کہ میرا حج کا احرام ختم، میں عمرے کا کر رہا ہوں، اور عمرے میں صرف 3 کام کرنے ہوتے ہیں، جا کے طواف کر لو، صفا مروہ کی سعی کر لو اور سر مڈا لو، عمرہ احرام کھول دو، کپڑے پہن لو، غسل کر لو، جب حج کے دن آئیں گے پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حالت میں تھی جو عورتوں کی عذر کی حالت ہوتی ہے، حضور نے مجھے اللہ کا حکم سنایا کہ جو جو جانور ساتھ نہیں لائے وہ سب اپنے حج کے احرام کو ختم کر کے عمرے کی نیت کر لیں۔ میں نے عمرے کی نیت کر لی 4 ذی الحجہ کو کہ اب میں عمرہ کر لوں گی، مگر عمرہ کرنے کے لیے بھی تو مسجد حرام میں داخل ہونا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، اور مسجد حرام میں ناپاک مرد اور عورت داخل نہیں ہو سکتے، جنبی بھی ناپاک ہوتا ہے، حائضہ بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ اب میرا عمرہ بھی تو نہیں ہو سکتا، میں انتظار، چلو آج ختم ہو جائے گا میرا عذر، کل ختم ہو جائے گا۔ 8 ذی الحجہ آ گئی، میرا عمرہ نہ ہو سکا، میرا عذر ختم نہ ہوا۔ پھر حضور آئے، میں رو رہی ہوں، کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رو نہیں، تو اپنے عمرے کو توڑ دے، تو غسل کر لے، بھلے عذر ہے لیکن مٹی وغیرہ ہوگی، ذرا صاف ستھری ہو جاؤ، نظافت ہے، چلو نظافت کے لیے اگرچہ ابھی تم پاک تو نہیں ہو سکو گی لیکن تم غسل کر لو، سر میں تیل بھی لگا لو، کنگھی بھی کر لو، اور یہ تمام کرنے کے بعد اب 8 ذی الحجہ آ گئی، اب تم حج کی نیت کر لو، حج کا احرام باندھ لو۔ اب حج کا احرام باندھ لیا اس حالت میں تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تو سارے کام کرنا، تو عرفات بھی تم جانا، مینا بھی جانا، مزدلفہ بھی جانا، اور حج کا سب سے بڑا رکن عرفات جانا ہے، وہ تمہارا حج بھی ہو جائے گا، مینا بھی جانا، مزدلفہ بھی جانا، شیطان کو کنکریاں بھی مارنا، یہ سارے کام کر لینا، مگر طواف زیارت نہ کرنا، بیت اللہ میں تو نہ جانا، کیونکہ بیت اللہ میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ نہ جانا، یہ سارے تو کام کر لے، یہ کام بعد میں کر لینا، جب تو
غسل کر لے گی اور تمہاری یہ عذر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ بعد میں ان کا عذر ختم ہوا، انہوں نے طواف زیارت کیا، یہ جو عمرہ توڑا تھا اس کی قضا بھی کی۔ اب میں نے یہ پوری بات کیوں سنائی؟ اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا کہ جب حضور نے یہ فرمایا سب کچھ کر لینا، صرف مسجد حرام میں نہ جانا، طواف نہ کرنا، تو انہوں نے کہا سب کچھ میں قرآن بھی آ جاتا ہے، لہذا قرآن تلاوت کی بھی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ کہو۔ کیوں بھائی، کوئی تمہارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کوئی علم کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ تو حضور علیہ السلام اب اس سے استدلال کیا، جتنے بھی علماء ہیں اجتہادی مسائل کے اندر ان کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں، اور دلائل قرآن و حدیث سے ہوتے ہیں۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو سب کچھ کر لینا، طواف نہ کرنا، کیونکہ طواف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں، اور مسجد میں داخل ہونا منع ہے، پاک ہونا ضروری ہے، تو وہاں نہ داخل ہونا، باقی سب کچھ کر لینا۔ تو وہ کہتے ہیں سب کچھ کے اندر قرآن کی تلاوت بھی آ گئی۔ یہ بات تو سب علماء کی اتفاقی ہے کہ جب کوئی آدمی جنبی ہو، کوئی عورت حائضہ ہو، کسی عورت کو پیدائش کے بعد خون آ رہا ہو، نفاس والی ہو، وہ ذکر کر سکتی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتی ہے، سبحان اللہ کی تسبیحات کر سکتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح پر دم کی نیت سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں۔ سوتے وقت آیت الکرسی دم کی نیت سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھا دم کرنے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہے، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ کھانے کو شروع کرنا ہے، بسم اللہ وہ برکت کے لیے پڑھ رہی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہی۔ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے دم کی نیت سے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھ سکتی ہے دم کرنے کی نیت سے۔ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، تسبیحات کر سکتی ہے، جنبی بھی کر سکتا ہے، مرد ہو عورت ہو، جس پر نہانا فرض ہے وہ کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں، دعا کی نیت سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھو مسئلہ، جس پر نہانا فرض ہو وہ قرآن کی تلاوت اور آیت کی تلاوت کی نیت سے تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جس عورت کو عذر ہے وہ بھی یہ پڑھ سکتی ہے، قرآن کی آیت اور تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے۔ تو دعا کر سکتی ہے، وظیفہ پڑھ سکتی ہے، دم اپنے اوپر کر سکتی ہے، اس نیت سے پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ بعد نے کہا قرآن کی تلاوت کی نیت سے بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، اور دلیل یہ دی کہ حضور نے امی جان کو فرمایا تھا سارے کام تو اس عذر میں کر لینا، طواف نہ کرنا، صرف طواف کا استثناء کیا، معلومہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے، فتویٰ اس بات پر ہے کہ جس عورت پر عذر ہو، اپنی ماہواری میں ہو، یا جس مرد اور عورت پر نہانا فرض ہو، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں، وہ قرآن کی قرأت نہیں کر سکتے جب تک کہ غسل کر کے صاف نہ پاک نہ ہو جائیں، ان کا عذر ختم نہ ہو جائے، وہ قرآن نہیں زبان سے پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ امام ابو حنیفہ نے دلیل پر بڑی پیاری دی۔ امام حنیفہ نے فرمایا دیکھو، جس آدمی پر یا عورت پر نہانا فرض ہے، یا جس عورت کو عذر آیا ہوا ہے، ماہواری ہے، اس کے لیے نماز منع ہے یا نہیں؟ بولو، وہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ بولو، نہیں پڑھ سکتی نا نماز۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز کیوں منع ہے؟ نماز منع ہی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ رکوع میں تو تسبیحات ہیں، وہ تو منع ہے ہی نہیں، اور سجدے میں بھی تسبیحات ہیں، وہ بھی منع نہیں ہے، اور قاعدے میں درود پاک ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی منع نہیں ہے۔ تو منع ہے قرآن کا پڑھنا، تو اللہ نے نماز جو منع کی ہے وہ قرآن کی وجہ سے کی ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت اس کے لیے جائز ہوتی تو پھر اللہ نماز کی بھی اجازت دے دیتے، جب اللہ نے نماز کی اجازت نہیں دی تو معلوم ہوتا اس کے لیے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے دوست اور بھائیوں، ہمارے اس
مجلس کا ایک تو عنوان ہے درس قرآن، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کے لیے رہنمائی کرنے والا قرآن ہے، اور میری اور آپ کی عقیدے کی اصلاح، ہمارے اعمال کی اصلاح، ہمارے اخلاق کی اصلاح، ہماری عادتوں کو ٹھیک جتنا قرآن کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ہے اصلاحی مجلس، اور اصلاحی مجلس اس لیے کہ قرآن اصلاح کے لیے ہی ہے، اور ہم سب یہ جو جمع ہوتے ہیں تو اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ پہلے ہمارا معمول یہ تھا کہ جو ہم کئی ماہ تک بلکہ 1-2 سالوں تک یا کم و بیش وقت جو ہم یہاں درس قرآن دیتے تھے تو ہم نے سورہ فاتحہ سے تسمیہ سے شروع کیا تھا اور مسلسل ہر دے رہے تھے، ایک پارہ غالباً ہمارا ہو گیا تھا۔ لیکن اب میں نے یہ سوچا کہ مسلسل تو درس قرآن کا فائدہ تب ہوگا جب روزانہ ہو، مہینے کے بعد تو بھول جاتا ہے، تو اس لیے خیال یہ کیا کہ اب ہم ایک نیا طریقہ اور سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم قرآن کریم میں سے کچھ آیات منتخب کر لیا کریں گے، جن جن آیتوں کا ہم سمجھیں گے کہ اس وقت میں ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے تو ہم ان کا درس اب دیں گے۔ مثلا میرے اس اب ارادے میں یہ بات شامل ہے کہ پہلے تو میں نے جو آیتوں کا انتخاب کیا آج سے یہ درس دوں گا جب یہ ختم ہو جائیں گی، تو پھر یہ خیال ہے کہ وہ صورتیں جو ہر بڑا چھوٹا عالم غیر عالم مرد عورت اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کے آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کا پہلے ہم مطلب اور ترجمہ بیان کریں گے، تاکہ جو صورتیں ہر ایک پڑھتا ہے اس کو پتہ تو ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون ہے، والعصر ان الانسان قل اعوذ برب الفلق، آخری پارے کی آخری صورتیں، پھر انشاءاللہ ان کا ہم درس دیں گے تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو جائے۔ اور یہ صورتیں تو ہر آدمی اپنی نمازوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں، فرضوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کا مطلب معلوم ہو جائے۔ تو آج میں نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے، یہ آیتیں 8ویں پارے کی ہیں، سورۃ الانعام کی ہیں، اور 3 آیتیں ہیں 151، 152، 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، 8ویں پارے اور سورۃ الانعام کی ہے، 151، 152، 153۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 آیتیں وصیت نامہ ہیں، یہ 3 آیتیں وصیت نامہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو دنیا سے جاتے وقت میں اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ملنے والوں کو وصیت کرتا ہے، اور بعض لوگ اپنی وصیتیں لکھوا دیا کرتے ہیں، وہ وصیت نامہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت نامہ ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصیت نامہ امت کے نام مل جائے
کہ قیامت تک میرے جو کلمہ پڑھنے والے امتی آئیں گے، حضور نے اپنی طرف سے ان کو کیا وصیتیں کی ہیں، اور اس وصیت نامے پر حضور کی مہر بھی لگی ہوئی ہو، مہر بند وصیت نامہ مجھے مل جائے، تو فرمایا وہ قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں ہیں جو مہر بند وصیت نامہ ہے حضور کی طرف سے امت کے نام، اور حضور کی طرف سے بھی نہیں، صرف ہی نہیں اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ذالکم وصاکم، ذالکم وصاکم، 3 مرتبہ اللہ نے ہر آیت میں فرمایا یہ تمہیں ہم وصیت کر رہے ہیں، اور وصیت کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اگر جانے والے کی وصیتوں پر بعد والی اولاد عمل کرے، روحانی اور معنوی اولاد اور نسبی اور جسمانی اولاد تو کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ وصیت نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کو اگر وصیت کروں گا تو وہ میری زندگی کا نچوڑ ہوگا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی میرے ساتھ ان 3 آیتوں پہ عمل کرنے پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جو مجھ سے بیعت کر لے گا کہ میں ان 3 آیتوں پر عمل کروں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنی اہمیت ہے، تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا 1 مہینے کے بعد تو وہ پھر انہی آیتوں کے حوالے سے ہوگا۔ آج ہمارا تمہید میں ہوا کہ قرآن کے درس کی اہمیت اور اصلاح کی اہمیت، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر ہم ان آیتوں کی روشنی میں، اس میں 10 احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، 10 وصیتیں اس میں ہیں، 10 نصیحتیں اس میں ہیں، اور یہ اتنی اہم ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ تورات جو اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے اتارا موسیٰ علیہ السلام پر، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انہی 3 آیتوں سے شروع ہوتی ہے۔ کتنی اہم ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو 10 کلمات دیے تھے، قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو دیے، وہ 10 کلمات سے مراد یہی 10 احکام ہیں جو ان 3 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائے۔ تو یہ کتنے اہم ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اور آئندہ درس آپ کا مشورہ بتائیے۔ پہلے ہم کرتے تھے ہر شمسی مہینے کے آخری اتوار کو حضرت ہوتا تھا، یا پہلے اتوار کو یا دوسرے کو؟ پہلے آخری اتوار کو ہوتا تھا۔ ہمارے حافظے کمزور ہیں اس لیے ہم بھول گئے، آخری اتوار کو ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ اب اگلا درس جو ہوگا وہ جنوری کی آخری اتوار کو ہوگا انشاءاللہ۔